3 بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی. میرے ساتھ جو آفیشل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے, گن مین بھی ہے, ڈرائیور ہے, وہ ریٹائرڈ گورنر کی حیثیت سے مجھے ملا ہوا ہے, جو پولیس کا بندہ ہے, وہ گاڑی چلا رہا تھا. میرا کوآرڈینیٹر عدنان صاحب تھا, اور انہوں نے مجھے روکا ہے آگے. ابھی ہم رواں ہو رہے تھے, مجھے گاڑی روکی ہے. ادریس ایس ایچ او جو ہے نارتھ کینٹ کا, اس نے کہا ہے, اور میں نے کہا بھائی کوئی برانٹ ہے کیا مسئلہ ہے. اس نے ڈی ایس پی رانا اشفاق کو بلایا. ڈی ایس پی رانا اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا. میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا, کوئی ایف آئی آر ہے تو دکھائیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے کہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایم این اے ہوں, اور ایم این اے کو قانون کے مطابق, پریویلیجز کے مطابق, بغیر سپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی سپیکر کی اجازت نامہ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے, اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں. سر کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں ظاہر ہے چلا گیا, کیونکہ پولیس فورس تھی, اور میرا 50 سال سے, میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے, وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا. پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے, معذوری کا اظہار کر رہے تھے. بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا, اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں, مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا, اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی, اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے, تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی, جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی, ٹریفک کی obstruction کریٹ کی, اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے, اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے. تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے, مجھ سے مچلکا انہوں نے 20,000 کا لے کر, اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں. میرے ڈرائیور اور میری گاڑی, انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا, جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا, اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے, اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے, اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے, اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا, اور اس میں دفعات جو ہے اے ٹی اے کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں, اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے, جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں. یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے. پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا, جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ ایم پی اے بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے, بند کیے انہوں نے, اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں, اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا, اور جانے کیا کیا کیا. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا, اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے. پھر انہوں نے چوتھا
FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی. اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک اور اس پر بھی 290 اور 291 کا اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے ہیں اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے. ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچل کے پر سیاہ کر دیا گیا.